ستایا گیا، جن کے بچوں کو پیاسا رلایا گیا، جن کی گردن پہ خنجر چلایا گیا، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام۔ غازی کو صدا دیتی زینب مقتل میں چلی آئی، محشر کی گھڑی آئی عباس عباس بچا لو کسی کی چادر، عباس بچا زینب کے سر کی چادر، امداد کرو امداد کرو، بھائی فوج آدھا ہے موت آئی، عباس عباس تمہارے جاتے ہی کیا ظلم ہوا ہے ہم پر، عباس تمہارے جاتے ہی کیا ظلم ہوا ہے ہم پر، چادر چھینی چادر چھینی ظالم نے میری خیموں میں آگ تم لوٹ کے آ جاؤ بھائی، اب پیاس نہیں ہے ہم کو، تم لوٹ کے آ جاؤ بھائی، اب پیاس نہیں ہے ہم کو، رو رو کر غازی بچوں نے اشکوں سے پیاس بجھائی، عباس زینب کی افواہ سن کر پورو یا فلک بھی زہرا، زینب کی افواہ سن کر پورو یا فلک بھی زہرا، دل پھٹتے تھے دل پھٹتے تھے سینوں میں، ایک غم کی فضا تھی چھائی، عباس غازی کو صدا دیتی زینب مقتل میں چلی آئی، محشر کی گھڑی آئی عباس ہائے عباس میرے بھائی، محشر کی گھڑی آئی۔ یہ نوحہ ہم پیش کرتے ہیں بحیثیت، یہ نوحہ کی صورت ہمارا پرسہ ہم جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ کے دربار میں پیش کرتے ہیں۔ یہ کلام پیش کیا ہے علیزہ زہرا نے، اور اس کلام کو لکھنے والی بھی علیزہ ہیں، اور جس طریقے سے علیزہ نے جناب زینب کے دل کا حال اس کلام کے ذریعے پیش کیا، وہ بلا شبہ ایک دل گرفتہ، دل کو چیرنے والی ایک کیفیت ہے کہ اس وقت بتا نہیں سکتے کہ ہم سب جو ہم اس وقت سن رہے ہیں، آپ لوگ اسے سن رہے ہیں تو آپ کے دل پہ کیا گزر رہی ہوگی، کیونکہ ہم امیجن کر سکتے ہیں کہ کس طریقے سے جناب زینب نے شب عاشور کے بعد ساری چیزوں کو سنبھالا، کس طریقے سے شب عاشور جو ہے وہ جناب زینب ایک اضطراب کی کیفیت میں تھیں کہ اب شب عاشور کے بعد کیا ہوگا، کس طریقے سے ہوگا، اور جب عاشور کا سورج طلوع ہوتا ہے تو اس وقت بھی جو صورتحال تھی وہ ہم سب جانتے ہیں، سمجھتے ہیں، ہم پڑھ بھی چکے ہیں، مگر ابھی آج 9 محرم ہے اور اس وقت سب موجود ہیں، حضرت عباس بھی موجود ہیں، جناب قاسم بھی موجود ہیں، جناب علی اکبر بھی موجود ہیں، تمام اصحاب امام حسین علیہ السلام بھی موجود ہیں، اور انہی اصحاب میں
وہ مرد آزاد بھی موجود ہے جو لشکر باطل سے لشکر حق کی جانب آیا ہے. انہی لشکر میں ایک اصحاب رسول بھی موجود ہیں. جی ناظرین، اصحاب رسول کا میں یہاں ذکر کروں گی. وہ اصحاب رسول کوئی عام صحابہ نہیں ہیں، وہ حبیب ابن مظاہر ہیں جنہوں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ دیکھا، ان کے صحابی ہونے کا شرف حاصل کیا. پھر مولا مشکل کشا کا زمانہ دیکھا اور ان کا بھی شرف حاصل ہوا، ان کو ان کے ساتھی ہونے کا شرف حاصل ہوا. پھر امام حسن علیہ السلام کا زمانہ دیکھا، اور پھر اب وہ اس وقت امام حسین علیہ السلام کے ساتھ موجود ہے کربلا کے میدان میں، ثابت قدمی کے ساتھ اپنی دوستی کا ثبوت دیتے ہوئے. اور سب ہی موجود ہیں، بنی ہاشم بھی موجود ہے اور اصحاب امام حسین بھی موجود ہیں. اس وقت کس کی اتنی مجال ہوگی کہ وہ خیام حسینی کی جانب دیکھے؟ لشکر کا علمدار موجود ہے، لشکر کا سپہ سالار موجود ہے، تو کون اتنی ہمت رکھتا ہوگا کہ وہ جناب زینب کی چادر کی طرف نظر کرے؟ جی اس کلام میں جو کیفیت، جو صورتحال، جو گریہ بیان کیا ہے، جو کیفیت بیان کی ہے، جو دل کا حال بیان کیا ہے جناب زینب کا علیزہ نے، وہ اسی بات کی جانب اشارہ کرتا ہے کہ عاشور کے روز کیا ہوا اور اس کے بعد عطرت رسول پر کیا گزری، کس طریقے سے عطرت رسول کے ساتھ سلوک کیا گیا، کس طریقے سے ان کی چادروں کو چھینا گیا. تو وہ اپنی کیفیت کو بیان کریں گے، اور یہ جو کلام ہے وہ اسی کیفیت کا ایک آئینہ ہے، عکس ہے. تو ہم یہی سوچتے ہیں، آپ بھی یہی سوچ رہے ہوں گے کہ وہ کون لوگ ہوں گے کہ جو قیام حسینی کی طرف آئیں گے اور نواسی رسول کی چادر چھینیں گے. وہ کون لوگ ہوں گے جو قیام حسینی کو آگ لگائیں گے، اور پھر جناب زینب پر وہ رات بھی آئے گی جو رات تمام راتوں پر بھاری ہے، جس رات کے بعد ہونے والی جو صبح ہے، اس کے بعد میرے وقت کے امام یعنی امام زین العابدین علیہ السلام نے صرف خون کا گریہ کیا ہے، ان کی آنکھوں نے صرف خون برسایا ہے. یہ سب سوچ کے حیرت ہوتی ہے، عقل حیران ہے کہ ایسا کیسے ممکن ہوگا. بالکل 9 محرم کو تو ہم یہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ کسی کی اتنی ہمت کہ قیام حسینی کی طرف نظر اٹھا لے. کسی کی اتنی ہمت نہیں ہے، کیونکہ ظاہر ہے حضرت عباس علیہ السلام موجود ہے، سب موجود ہے، گھر کے سارے افراد موجود ہیں. جناب زینب کو بھی اس بات کا اطمینان ہے کہ میرا عباس زندہ ہے، میرے بھائی حسین زندہ ہیں، میرا علی اکبر زندہ ہے. اور ہم بھی یہی سوچتے ہیں کہ نہیں، ایسا نہیں ہوگا. مگر ہوا، وہ ہوا جس کا کسی نے نہ سوچا نہ گما کیا، وہ چیز ہوئی. اور پھر عاشور کا سورج طلوع ہوتا ہے اور روئے زمین پر خدا کی حجت کو بے یار و مددگار سجدے کی حالت میں شہید کیا جاتا ہے. ابھی وقت ہے عاشور کے دن کو طلوع ہونے میں. میرا دل چاہتا ہے کہ وہ دن طلوع نہ ہو، کیونکہ اس وقت کی جو کیفیت ہوتی ہے نا، ہم بیان نہیں کر سکتے. اور ہماری کیا کیفیت ہوتی ہے محرم سے پہلے ہی، عید مباہلہ، عید غدیر کے بعد جو ہماری کیفیت ہوتی ہے، ہمارے دل کی کیفیت ہوتی ہے، ہم سب کے دلوں کی کیفیت بڑی اضطراب سے بھری ہوتی ہے، بڑی مضطرب ہوتی ہے. ہم پریشان ہوتے، ہمیں نہیں سمجھ میں آ رہا ہوتا کہ ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے. ہماری آنکھیں رونا چاہتی ہیں، بار بار آنسو چھلکتے ہیں، گریہ کرنے کے لیے ہماری آنکھیں بےتاب ہو جاتی ہیں، اور ہم اس کیفیت کو نہیں سمجھ سکتے، اس لیے کیونکہ ہم سب دعائے فاطمہ ہیں. ہمیں جناب فاطمہ نے دعا کی صورت اللہ سے مانگا کہ ایک ایسی قوم کو تخلیق کیا جائے جو رہتی دنیا تک غم حسین کو اس کائنات میں، اس دنیا میں رہتی دنیا تک اسے برپا کرے، اور اس ظلم کے بارے میں پوری دنیا کو بتائے جو ظلم کربلا میں برپا ہوا، جو ظلم کربلا میں
آل رسول پر رواں کیا گیا۔ امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں ڈٹے ہو کر کھڑے ہو کر یہ بتایا کہ حق اور سچ کیا ہے، اور حق اور سچ کو ہم کس طریقے سے ثابت کر سکتے ہیں اور کس طریقے سے اپنے آپ کو اللہ کے حضور سرخرو کر سکتے ہیں۔ ایک پیرامیٹر دیا حق اور باطل کا، اور اس پیرامیٹر کو جانچنے کا، یعنی اس کو سمجھنے کا طریقہ بھی بتا دیا۔ بار بار ہم وہی بات کرتے رہیں گے، بار بار وہی ذکر کرتے رہیں گے، لیکن ظاہر ہے یہ ایک ایسا ظلم ہے اس پہ جتنی بات کی جائے وہ کم ہے۔ نبی کے نواسے کو پیاس کی حالت میں بے یار و مددگار شہید کر دیا گیا۔ سبب کیا ہے اگر ہم پوچھیں تاریخ سے، تو تاریخ میں چند حوالے ملتے ہیں کہ سبب کچھ اس طرح سے تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نواسے نے باطل کے خلاف کھڑے ہو کر یہ اعلان کر دیا تھا کہ میں تمہاری بیعت نہیں کروں گا، میں غلط کو غلط، صحیح کو صحیح کہوں گا، میں تمہاری بیعت نہیں کروں گا۔ تاریخ میں یہ بھی ملتا ہے کہ نواسہ رسول کو لوگ اس لیے شہید کرنا چاہتے تھے تاکہ وہ رسول خدا اور علی مرتضیٰ سے جنگ بدر کا بدلہ لیں۔ تاریخ میں یہ بھی ملتا ہے کہ لشکر، اعداء کا لشکر یہ کہتا تھا چیخ چیخ کر کہ حسین کو جلدی شہید کرو، ہماری نماز نکلتی جا رہی ہے۔ امام سامنے ہے، نماز سامنے ہے، اور وہ اسی نماز کا سر قطع کر کے، سر کاٹنے کے بعد نماز ادا کرنا چاہتے ہیں۔ یہ ایک لمحہ فکریہ ہے کہ کس قسم کے لوگ تھے، کتنے شقی القلب لوگ تھے کہ انہوں نے نواسہ رسول کی بھی حرمت کا خیال نہیں کیا۔ آئیے اب ہم بڑھتے ہیں ایک اور پرسے کی جانب، اور پرسہ پیش کرتے ہیں امام وقت کے دربار میں کہ میرا وہ مظلوم امام جو ہر روز فرش عزا بچھاتا ہے اور اپنے جد کا ماتم کرتا ہے، اپنے جد کے لیے نوحہ کنا ہوتا ہے۔ تو ہم بڑھتے ہیں وفا عباس اور علیزہ زہرا کی جانب۔ مجھ پہ کیوں بند کرتے ہو پانی، کیا محمد کا پیارا نہیں؟ مجھ پہ کیوں بند کرتے ہو پانی، کیا محمد کا پیارا نہیں؟ میرے نانا نے کلمہ سکھایا اور قرآن تم کو سنایا، میرے نانا نے کلمہ سکھایا کیا میں نانا کا سایہ نہیں ہوں، کیا میں نانا کا سایہ نہیں، کیا میں نانا کا سایہ نہیں ہوں، کیا نبی کا نواسہ نہیں؟ مجھ پہ کیوں بند کرتے ہو پانی، کیا محمد کا پیارا نہیں؟ مدینہ جہاں میرا گھر ہے اور مسجد اس کا در ہے، وہ مدینہ جہاں میرا گھر ہے اور مسجد اس کا در ہے۔ کیا میں اس گھر میں کھیلا نہیں ہوں، کیا میں اس گھر میں کھیلا نہیں ہوں، کیا میں اس گھر میں کھیلا نہیں ہوں، کیا نبی کا نواسہ نہیں؟ مجھ پہ کیوں بند کرتے ہو پانی، کیا محمد کا پیارا نہیں؟
مانگتا تھا کیوں تڑپتی تھی ماں اب میں سمجھا میں جو پانی کبھی مانگتا تھا کیوں تڑپتی تھی ماں اب میں سمجھا پاس اصغر کے جاتا نہیں پاس اصغر کے جاتا نہیں پاس اصغر کے جاتا نہیں کیا نبی کا نواسا نہیں مجھ پہ کیوں بند کرتے ہو پانی کیا محمد کا پیارا میں تو چاہوں برس جائے بادل منہ میں ڈوبا نظر آئے مقتل میں جو چاہوں برس جائے بادل منہ میں ڈوبا نظر آئے مقتل جنگ کرنے میں آیا نہیں جنگ کرنے میں آیا نہیں جنگ کرنے میں آیا نہیں کیا نبی کا نواسا نہیں مجھ پہ کیوں بند کرتے ہو پانی کیا محمد کا پیارا نہیں مجھ پہ کیوں بند کرتے ہو پانی کیا میں محمد کا پیارا نہیں ہوں کیا میں نبی کا نواسا نہیں ہوں یہ استغاثہ تھا یہ التجا تھی امام حسین علیہ السلام کی ان لوگوں سے جو لشکر اعداء میں موجود تھے اور جو در پہ تھے کہ وہ امام حسین علیہ السلام کو شہید کر دیں امام حسین علیہ السلام نے آخر وقت تک کوشش کی کہ وہ انہیں حق بتا سکیں سچ بتا سکیں اور وہ پہچان کروا سکیں جو پہچان ان کی تھی امام وقت ہونے کی پہچان نواسہ رسول ہونے کی پہچان مولا مشکل کشا اور جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ کے جگر گوشہ ہونے کی پہچان مگر جب کسی کے دل پر اور قلب پر مہر لگ جائے تب آپ کچھ نہیں کر سکتے اور ہماری جو کیفیت ہوتی ہے نا کہ جب آپ کے دلوں پہ مہر آ جائے آنکھوں پہ پردہ پڑ جائے تو آپ نہیں پہچان سکتے کہ سامنے حق ہے یا سامنے غلط ہے یا باطل ہے اور ہم وہ کرتے ہیں جو ہمیں ہمارا نفس جو ہے ہمیں کرنے کو کہتا ہے اور جب نفس پر شیطان کا غلبہ ہو جائے تو پھر وہ یہ بھی نہیں دیکھتے کہ سامنے نواسہ رسول ہے ایسا ہی کچھ اس لشکر کے ساتھ بھی ہوا ایسا ہی کچھ ان لوگوں کے ساتھ ہوا وہ نہیں پہچان پائے اپنے وقت کے امام کو یہ ان کے لیے بدقسمتی کہ وہ اپنے وقت کے امام کو نہیں پہچان پائے لیکن ہم سب کے پاس موقع ہے کہ ہم پہچان سکیں کہ ہمارا وقت کا امام کون ہے اور وہ ہم سے کیا چاہتا ہے کیا طلب کرتا ہے اور درس کربلا کیا ہے اسی کے ساتھ ہم بڑھتے ہیں ایک اور کلام کی جانب کلام سے پہلے میں چاہوں گی کہ ہم ایک وقفہ لیں جن کو بیٹھے بٹھائے ستایا گیا جن کے بچوں کو پیاسا رلایا گیا جن کی گردن پہ خنجر چلایا گیا اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام